اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان، سلام پاکستان کے چینل پہ۔ آج کا پروگرام بڑا ہی ایک اہم پروگرام ہے اور میں ایسی پیشن گوئیاں کرنا جا رہا ہوں جو میں نے کبھی اتنی خطرناک پیشن گوئیاں نہیں کی دنیا کے حوالے سے۔ اگست کے مہینے پہ ایران امریکہ کا بھی معاملہ ہے، لڑائی چل رہی ہے، تو کیا دنیا میں اگست کے مہینے میں ہونے جا رہا ہے۔ اگست کے مہینے میں سورج گرہن بھی ہے، چاند گرہن بھی ہے۔ گو کہ 2026 کے فروری میں سورج گرہن اور مارچ میں چاند گرہن ہوا تھا، اور میں نے ہی پیشن گوئی کی تھی کہ فروری مارچ میں جنگ لگے گی 2025 کے اینڈ پہ، میں نے کہا وہ لگی۔ تو اب یہ اگست کے مہینے میں کیا ہونے جا رہا، پھر سورج گرہن چاند گرہن ہے، بڑا کچھ ڈینجرس تو نہیں ہونے جا رہا ہے، بڑا اہم پروگرام، اور پیشن گوئیاں بھی خطرناک سی ہیں۔ اللہ پاک کرم فرمائے، میں چاہتا ہوں اللہ کرے میری پیشن گوئیاں پوری نہ ہوں۔ پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر دنیا میں دیکھا جائے تو اگست کے مہینے میں کیا کچھ ہوا ہے، پچھلے اگستوں میں کیا کچھ ہوا ہے۔ پہلی جنگ عظیم جو ہوئی تھی 1914 میں، وہ 1 اگست کو ہوئی تھی۔ اس کے بعد 6 اگست کو 1945 کو امریکہ نے ایٹم بم جاپان پہ مارا، چلا دیا ہیروشیما پہ۔ 9 اگست کو ناگاساکی میں ایٹم بم چلا دیا امریکہ نے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ عراق نے کویت پہ حملہ کیا 1990 میں 2 اگست کو۔ اس کے بعد ایک تحریک اٹھی تھی 8 اگست 1942 کو کوئٹ انڈیا کے حوالے سے، انگریزوں کے لیے کہ انڈیا سے تحریک اٹھی کہ نکل جائیں، وہ 8 اگست 1942۔ 17 اگست 1988 کو ضیاء الحق صدر پاکستان، ملک پاکستان کی، ان کا جہاز کریش ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اگست میں یہ کچھ ہوا۔ اور ایسے اگر ہم دیکھیں تو ملک پاکستان 14 اگست کو بنا ہے، انڈیا 15 اگست کو بنا، یہ بھی۔ لیکن اگست کے ڈیجٹ سے میں ڈرتا بڑا، اگست کے مہینے سے۔ اگست 8واں مہینہ اور 8 کے ڈیجٹ سے ڈرتا ہوں۔ ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ عربی میں اگر 8 کو لکھا جائے تو ایسے لکھا جاتا ہے، پہاڑ کی مانند۔ اور اللہ پاک کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ روز قیامت ہم پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیں گے۔ 8 کے ڈیجٹ پہ بڑے بڑے سلسلے دیکھے ہوں گے آپ نے، دنیا میں سنے ہوں گے۔ ہاتھ میں جو گھڑی پہنتے ہیں 8888، 8 کے ڈیجٹ سے ہر ڈیجٹ پیدا ہوتا ہے، بنتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ یعنی کہ 8 کو میں نے اچھا نہیں لیا۔ 2026 کے ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں، کیا ہے؟ 10 بنتا ہے، 0 نکالو 1 ہے، 1 اللہ کا نمبر 1۔ اس کے بعد اگر دیکھیں ستاروں میں تو سورج کا نمبر۔ یہ جو 8واں مہینہ اگست کا، یہ ہے کس کا؟ لیو کا۔ 23 اگست تک جائے گا نا لیو، تو اس کا جو سٹار ہے وہ کیا ہے؟ سورج ہے۔ لیو کا زوڈک سائن بھی ببر شیر، جنگل کا بادشاہ، طاقت بھی ظلم بھی، دونوں چیزوں سے۔ اچھا خیر، یہ جو اگر ہم اب یہ اگست کو دیکھنے سے پہلے ایک بات اور کرتا جاؤں کہ جنگ لگی فروری مارچ میں، سیز فائر بھی ہوا، ایم او بی ہوا، سسپینڈ ہو گیا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بار بار کہہ رہا ہوں 3rd ورلڈ وار نہیں ہوگی، ایم او یو پہ دوبارہ معاملہ شروع ہوں گے۔ امریکہ نے ایک کارڈ کھیلا ہوا ہے، ابراہیمی کارڈ، دستخط کرو سعودیہ تو پھر جوہری پروگرام پہ معاہدہ ہو جائے گا۔ سعودیہ نہیں کرے گا دستخط، یہ میری بات یاد رکھنا۔ سعودیہ یہی کہے گا کہ 2 ریاستی حل، فلسطین والا معاملہ ساتھ ہوگا، تب آئے گا ابراہیمی کارڈ پہ۔ لیکن جو اب اگست کا مہینہ، اس میں کیا ایٹم بم چل سکتا ہے ایران پہ؟ کیا امریکہ کر سکتا ہے ایسی کوئی چیز؟ دیکھو 1 اگست کو تو 2026 میں اگر دیکھیں تو وینس کا ٹرانزٹ ہے کنیا راشی میں، 2 اگست کو مریخ کا ٹرانزٹ ہے متھن راشی میں، اور اس کے بعد اگر دیکھیں 12 اگست کو سورج گرہن ہے، اور سورج تو مالک ہی لیو کا ہے۔ 17 اگست کو سورج جو ہے سنگھ راشی میں لیو میں، 28 اگست کو چاند گرہن ہے۔ پورا مہینہ میں اچھا نہیں دیکھ رہا اگست کے حوالے سے۔ کوئی 3 ہستیاں ایکسپائر ہو سکتی، کوئی بڑی اللہ نہ کرے زلزلے بھی اللہ نہ کرے آ سکتے، آتش فشاں ہو سکتے، کوئی بڑے سیلاب، کوئی جہاز کا کریش ہونا، پٹنا، ایٹم بم کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔
امریکہ کر سکتا ہے، کوئی بھی ایران پہ. لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو پہلا سورج گرہن اور چاند گرہن تھا 2026 میں، جو فروری مارچ میں تھا، اس میں مشرق کو نقصان زیادہ ہوا. لیکن یہ والا جو سورج گرہن چاند گرہن اگست میں آ رہا ہے، اس میں مغرب کو نقصان زیادہ ہوگا. کوئی بھی بڑی طاقت کسی ملک پہ حملہ کرتی ہے، اس کا نقصان اسی طاقت کو ہوگا جس نے حملہ کیا. تو مغرب کو اس کا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے، ایسا بھی میں دیکھ رہا ہوں. 26 جولائی کو تو جو ہے سیکٹرن بھی ریٹروگریڈ ہے، اس نے 10 جا کے دسمبر کو سیدھا ہوگا. بڑے بڑے ممالک کے تختے الٹ سکتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے دنیا میں. جو بیجو گے 10 دسمبر تک کاٹو گے. لیکن اگست کے مہینے میں کوئی خوفناک چیزیں چل رہی ہیں. اب خوفناک اگر ایٹم بم چل جائے، کوئی بڑے ایٹم بم سے کوئی چھوٹا بم چلا دیا جائے بڑا، اس کا نقصان، اس کی تپش جو ہے مغرب کو ملے گی. کوئی بھی پہل کرتا ہے ملک، کسی ملک پہ حملہ کرے گا، اس کا نقصان ہوگا. انڈیا ہے، اگر یہ دہشت گردی کرتا ہے ادھر افغانستان سے کرواتا ہے بلوچستان میں، تو اس کا نقصان ہوگا، انڈیا کو بھی ہوگا. افغانستان کی فتنۃ الخوارج کو ہوگا، صفحہ ہستی سے مٹیں گے. اب یہ نہیں کہ انڈیا پاکستان کی جنگ لگ جائے گی. ہاں آپ بھی جاری ضرور کر سکتے ہیں، انڈیا اگست کے مہینے میں کافی کر سکتا ہے. اور دوسری چیز جو ہے کپریوگ بھی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. خیر یہ جو اگست کا مہینہ کو ڈینجرس ٹائپ کا میں سمجھ رہا ہوں، اللہ خیر کرے. میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ پاک اس مہینے کو خیر خیریت سے لے جائے. یہ مہینہ چاہے نقصان دے یا خاموشی سے گزرے، جو بھی ہے، تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہونے جا رہی، یہ بات ذہن نشین کیجیے. لیکن نقصان ہو سکتے ہیں. اگر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی ایران پہ کوئی بڑا حملہ کر دیا جاتا ہے، جیسے نیٹو ممالک جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی مثال کے طور پہ جب ترکیہ میں ایک بات ہوئی تھی، اگر ایک ملک پہ حملہ کسی نیٹو ملک پہ، تو پورے نیٹو پہ حملہ تصور کیا جائے گا. برطانیہ نے بھی اپنے اڈے دے دیے ہیں امریکہ کو. اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا جب مریخ سیارہ ایسٹ سے رائز ہوا تھا نا، یاد ہے، میں کہا مشرق مضبوط ہوگا. اور ایسی بات ہوئی تو پھر مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اپنا ایک بلاک بنا لیں گے، اس کے بعد پھر نقصان ہوگا. ابھی پہلے سورج گرہن اور چاند گرہن میں مشرق کمزور ہوا تھا، اگلے سورج گرہن میں جو اگست میں آ رہا ہے اس میں مغرب کو کمزور ہوتے دیکھ رہا ہوں. اللہ خیر کرے کہ اگست کا مہینہ خیر و عافیت سے گزر جائے. آپ کے کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی دینے ہیں. اور سید مونس احمد پاورفل، ڈیٹ آف برتھ 18/4/1991، 35 ایج. انشاءاللہ یہ سال بہتر ہوگا. ایکسیلنٹ سر. مدر عباس صاحب نے کہا اویس عباسی والدہ رقیہ، ڈیٹ آف برتھ 18/12/1982. سر باہر کے ملک جانا چاہتا ہوں، اگلے سال جائیے. جانے سے پہلے ایک بات کروں گا، کسی نے بھی اگر اپنا ایک سوال پوچھ رہا ہے تو اپنا نام، والدہ جی کا نام، ڈیٹ آف برتھ لکھیں کمنٹ سیکشن میں، اور پھر میں اگلے پروگرام میں آپ کا سوال شامل کروں گا اور میں پھر انشاءاللہ سب بتا دوں گا. اور کسی نے مکمل تفصیل جاننی ہے اپنے بارے میں کہ شادی اولاد، سفر، کام، کاروبار، کچھ بھی، تو میرا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے. اپنا نام، والدہ جی کا نام، ڈیٹ آف برتھ لکھ کے مجھے واٹس ایپ کیجیے. اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں موبائل سے اتاریں، جہاں لائن سے الٹے ہاتھ کر دیں، جہاں ناخون، اور ایسے بھی کیجیے، یہاں پہ بھی لائنیں مجھے بھیج دیجیے اور اپنے سوال لکھ دیجیے. میں خود واٹس ایپ پڑھتا ہوں اور آپ کو میسج کروں گا، مجھے کال کر لیں. اور پھر میں 5 علوم سے آپ سے بات کروں گا، اسٹرالوجی، نمبرالوجی، نالج آف سات، نالج آف جفر اور پامسٹری کے حوالے سے. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.